رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما وألحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے بعد معزز و مکرم سامعین، آپ کے لیے میرے پاس اس وقت جلد نمبر 4 ہے، جس میں میں آپ کو اسراء معراج کے واقعے کی حقیقت سے آگاہ کروں گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واقعہ اسراء و معراج کے بارے میں ہر روایت میں الگ الگ مختلف واقعات کا تذکرہ پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے قریب ترین آپ کے سامنے اس واقعہ اسراء و معراج کو پیش کیا جا رہا ہے. 3 فرشتوں کی آمد. وہی آنے سے پہلے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 فرشتے آئے. آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا، ان سوئے ہوئے لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ ان میں سے سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا، ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو. اس رات بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا. بعض ازاں بعثت کے 12ویں سال ایک ایسی رات آئی جو اپنے دامن میں ایک حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعہ چھپائے ہوئے تھی. یہ رات عام راتوں کی طرح نہ تھی. اس جیسی رات آپ کی مبارک زندگی میں پھر کبھی نہیں آئی. ہوا یوں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول اپنے کاشانہ مبارک میں آرام فرمانے کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے. اچانک آپ کے گھر کی چھت کھلی. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام چھت سے نیچے اترے. ان کا اس طرح آنا خلاف معمول تھا. وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے آئے. اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اسی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جائے گا. اس کے بعد آپ حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کے علاوہ جہاں اور لوگ بھی سو رہے تھے. اتنے میں آپ نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، 2 آدمیوں کے درمیان
تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد وہ سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے آپ کے سینے میں انڈیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ شق صدر سے آپ نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی، کسی خوف کا شکار نہ ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 3 بار چاک کیا جا چکا تھا۔ اس موقع پر شق صدر اس عظیم سفر کی تیاری کے لیے تھا جس پر آپ چند ہی لمحوں کے بعد روانہ ہونے والے تھے۔ یہ شق صدر اس لیے ہوا کہ آپ کا قلب اطہر عالم ملکوت کی سیر، تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے اہل ہو جائیں۔ یہ سفر کس طرح ہوا؟ آئیے اب ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے کسی سواری کے بغیر ہی بیت المقدس پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کے لیے ایک بے مثال سواری بھیجی۔ سواری کا یہ انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و فضیلت میں اضافے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ ایسا ہی عمل تھا جیسے بادشاہ کسی معزز شخصیت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اپنے شایان شان اس کی تکریم و توقیر بڑھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو شہنشاہ کائنات نے ایسی سیر کے لیے بلایا تھا جس کی بیشتر یا مابعد کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سب انتہائی حیرت انگیز اور یگانہ انتظامات کیے۔ سیر پر روانگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق لایا گیا۔ اس کی زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ یہ سفید رنگ کا بڑا خوبصورت جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا سم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کی آخری حد کیا تھی۔ انسان اس عجیب و غریب مخلوق کی برق رفتاری کا اندازہ لگانے سے عاجز ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے ابھی پایا رکاب تھے کہ وہ اچانک شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، ارے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تو کیا جانے تجھ پر کبھی کوئی ایسی ہستی سوار ہی نہیں ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ معزز ہو۔ یہ سن کر براق ایسا سہما کہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ براق کو بھی اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج مجھے کس قدر عظیم اور بابرکت ہستی کی سواری بننے کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اپنی قسمت پر کتنا ناز کر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ وہ آپ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی سوار تھے۔ راستے میں آپ کا گزر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اسرا کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ آپ کا یہ گزر بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ہوا یا معراج سے واپسی پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا زمین پر نماز پڑھنے کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ برزخی زندگی ہماری دینوی زندگی سے مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ برزخی زندگی کے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف اتنی بات پر ایمان رکھتے ہیں جتنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ عالم برزخ میں انسان مکلف نہیں ہوتا، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ میت کے بعض نیک اعمال جن کا وہ دنیا کی زندگی میں عادی ہو برزخ میں اس کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر کسی کو دکھانا چاہے تو دکھا دے۔ برزخی احوال دین میں زندگی کے پیمانے سے نہیں ناپے جاتے، نہ ان پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور نہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، بلکہ ان پر اسی طرح ایمان رکھا جاتا ہے جس طرح اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ مومن اور متقی اپنی قبروں میں خوشحال ہوتے ہیں اور کافر اور فسادی لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے بھی براہ راست آسمانوں کی سیر کے لیے جایا جا سکتا تھا، لیکن رب العزت نے
یہ حکمت تھی کہ آپ کو پہلے بیت المقدس کی سیر کرائی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں براق پر سوار کرتے ہوئے نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسے کئی انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی ہجرت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت المقدس میں تشریف آوری سے اس سرزمین کو 4 چاند لگ گئے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت بہت اجاگر ہو گئی اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان گہرا تعلق بھی ثابت ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ مسجد حرام کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح وہ مسجد اقصیٰ سے بھی محبت کریں اور اس کا احترام کریں۔ جس طرح بیت اللہ کو بتوں کی نجاست اور دیگر شرکیہ اعمال سے پاک رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی شرک و کفر سے پاک کرنا اور شکنجہ یہود سے آزاد کرانا انہی کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کے خونی پنجوں سے کس طرح آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ براق کو جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس رات مجھے اسراء کرائی گئی میں بیت المقدس پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو اس سوراخ کے ساتھ باندھ دیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے نہایت خوبصورت انداز میں ان دونوں روایتوں کے درمیان جمع و تطبیق کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب و احترام کے پیش نظر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے پہلے براق کو حلقے سے باندھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اسے حلقے سے کھولا اور چٹان میں سوراخ کر کے وہاں باندھ دیا۔ براق کے بھاگ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی براق کو باندھنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ظاہری اسباب کو برے کار لا کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہی حقیقی توکل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اسباب کار کے لیے کوئی محنت ہی نہ کریں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دیا ہے۔ تاہم اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہی پر کرنا چاہیے۔ کامیابی کا سارا دار و مدار صرف اسباب ہی پر سمجھ لینا بہت گمراہ کن غلطی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری نظر ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت و نصرت پر رہنی چاہیے۔ کسی عارف حقیقت شاعر نے توکل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ ایک اور روایت میں ہے، پھر بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا اور تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپسی پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں شامل ہوئے اور آپ نے ان کی امامت کرائی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اسی کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے پہلے جماعت انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی تھی۔ بہرحال بیت المقدس میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھے ہونا اور خاتم الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹتی ہیں
اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور پیشوائی کو تسلیم کر رکھا ہے اور اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور پیشگوئی ہی سب کچھ ہے۔ لہٰذا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی قیادت و رسالت کو تسلیم کر لیں۔ اس میں ان حضرات کے لیے بڑی عبرت ہے جو تقارب ادیان یا اتحاد بین المذاہب کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بڑی تنگ و دو اور بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں۔ انہیں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، بلا امتیاز تمام لوگوں کو رسالت محمدی اور قیادت نبوی کے جھنڈے تلے آنے کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ اب تا ابد شریعت محمدی ہی جاری و ساری رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر موقوف تھا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک پیالہ لے کر نوش فرمائیں۔ آپ نے پہلے تو ان دونوں پیالوں کی طرف دیکھا، پھر دودھ والا پیالہ اٹھا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس ارشاد میں فطرت سے مراد اسلام اور استقامت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار فرمایا ہے۔ دودھ کو اسلام اور استقامت کی علامت اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ وہ پینے میں سہل، پاکیزہ، عمدہ، خوشگوار اور صحت بخش نتائج والا ہے۔ اس کے برعکس شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اور حال اور تال دونوں میں طرح طرح کی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ اپنی اصلیت پر قائم ہے اور فطری غذا ہے، انسان کی صنعت گری کا اس میں کوئی دخل نہیں، جبکہ شراب انگور یا دوسرے نشیلے مادوں میں کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ خود انسان کی مسخ اور عقل کو زائل کر دیتی ہے اور اس میں کوئی غذائیت بھی نہیں ہوتی۔ انہی نقصانات کی وجہ سے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ دودھ کی افادیت، اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دودھ کا تذکرہ نہایت فکر انگیز اور بصیرت افروز پیرائے میں کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت، غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ کی فضیلت و اہمیت میں یہ اس طرح بیان کی ہے، گائے کا دودھ ضرور پیا کرو، اس لیے کہ گائے ہر درخت سے کھاتی ہے اور دودھ ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ والا پیالہ تھام لینا اور جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اس امر کا غماز ہے کہ در حقیقت اسلام ہی دین فطرت ہے اور یہ انسان کے باطن کی آواز ہے۔ فطرت اور دین دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کے ہر جبلی ضرورت کی تکمیل فرماتا ہے اور اس کے تمام مسائل بخیر خوبی حل کرتا ہے۔ بالجملہ اسلام تمام جائز خواہشات کا احترام کرتا اور حد سے تجاوز اور خود سری کو لگام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بس اے نبی، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا کر لیجئے، دین فطرت کی پیروی کیجئے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مہجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور صحیح و سالم بچہ جنم دیتا ہے۔ کیا تم اس میں کوئی ناک کٹا
یا کان کٹا بچہ دیکھتے ہو؟ یہ حدیث سنا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرما دی گئی۔ ہم آسمانوں کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر آسمان دنیا پر چڑھ گئے۔ بعض روایات میں سیڑھی فراہم کرنے کا ذکر ہے اور آپ اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچے، لیکن ایسی روایات ضعیف ہیں۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ دربان نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے دریافت کیا، کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر دربان اور دیگر فرشتوں نے بے حد مسرت کا اظہار کیا اور کہا، خوش آمدید، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ دربان نے دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر فرشتے خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ آسمان میں ایک عجیب سماں تھا۔ دربان نے جبرائیل علیہ السلام سے جو سوالات پوچھے، ان سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہے کہ غیب فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں جس کام کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ نہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف بھی لوگوں کی جماعتیں موجود ہیں اور بائیں طرف بھی۔ جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں جو دو جماعتیں ہیں وہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان میں سے دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ جب یہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رنج کے مارے رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ انہیں سلام کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا، پیارے بیٹے، خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے، تم کتنے اچھے بیٹے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، نیک پیغمبر اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا بھی کی۔ آپ انہیں الوداع کر کے آگے بڑھ گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ درباں اور دیگر فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح استقبال کیا جس طرح پہلے آسمان والوں نے کیا تھا۔ دربان نے دروازہ کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان میں داخل ہو گئے۔ آپ نے وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ دونوں پیغمبر خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ انہوں نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حلیہ بھی بیان فرمایا جو آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد والے، سرخ و سفید اور قدرے گھنگرالے بالوں والے تھے، گویا ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں۔ لوگوں میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت والے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ وہاں کے دربان نے بھی ان سے وہی کچھ پوچھا جو پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان نے پوچھا تھا۔
پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات ہوئی جنہیں رب کائنات نے آدھے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ ان کے والد، دادا اور پردادا ابھی بھی جلیل القدر نبی تھے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعارف کرایا اور عرض کی، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک برادر اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ یوسف علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ دربان نے ان سے وہی کچھ پوچھا کہ پچھلے آسمانوں کے دربانوں نے پوچھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ ادریس علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ بات بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کی عظمت و فضیلت پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک تلاوت کیا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد